کمیٹی کے لوگوں سے بھیجے لوگوں کا سب باہر انتظامیہ کے لوگ جو حضرت مولانا محمد نفیس صاحب ندوی نے آپ لوگوں کو گوشے گزار کیا ہے، اس پہ دھیان دیں۔ لوگ بجائے بیٹھنے کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی نعتیہ کلام بھی ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. صدق الله ومولانا العلي العظيم. بھئی کو آپ بند کر دیجئے بھی، جب ابھی حضرات شعراء آئیں گے پھر ایکو کی ضرورت پڑے گی۔ لائق صد احترام اسٹیج پر جلوہ افروز انتہائی مقتدر باوقار علماء کرام، خصوصاً استاذ العلماء حضرت مولانا محمد سعید صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور آج کے اس جلسے کی خوبصورت نظامت فرما رہے ہمارے محسن و کرم فرما محترم حافظ و قاری عبدالباری صاحب، اور برادر مکرم حضرت مولانا محمد نفیس صاحب ندوی، اور اس جلسے کی قیادت فرما رہے حضرت حافظ محی الدین صاحب دامت برکاتہم، اراکین کمیٹی، اس گاؤں سے اور اطراف سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، بھائیوں، باعزت ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر ہم اور آپ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ بے شمار ضروریات ہم سے وابستہ ہیں، کھانے پینے کی ضرورت ہے، پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے، خریدنے بیچنے کی ضرورت ہے، سامان اپنے پاس رکھنے اور ہٹانے کی ضرورت ہے۔ بے شمار ضروریات ہم سے وابستہ ہیں۔ عام طور پر جب ہم کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں
تو خریدنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا مالک ابھی کوئی دوسرا ہے، پیسے دے کر ہم اس کے مالک بنیں گے۔ جب کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا ظاہر دیکھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اندر بھی معلوم ہو جائے کہ یہ سامان ٹکاؤ ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر ہم پھل خریدنے گئے تو سیب کی ایک شکل ہے جس کو ہم جانتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سیب کی شکل میں امرود خرید لیں، سیب کی شکل میں انار خرید لیں۔ سیب کی شکل ہے، ظاہری اس کی صورت ہے، ظاہری حالت ہے، اور ظاہری شکل و صورت کی بنا پر اس کی قیمت لگتی ہے۔ امرود خریدنے گئے تو ظاہری شکل و صورت کی بنا پر اس کی قیمت لگتی ہے، پھر اندر کیڑے پڑ گئے یا نہیں پڑے بیچنے والا بھی اس کی گارنٹی نہیں لیتا، اور خریدنے والا جب گھر لے کر آتا ہے اگر کیڑے نکلے، اندر سے خراب نکلا تو وہ کہتا ہے کہ صاحب میری قسمت خراب تھی۔ ایسے ہی دنیا کی تمام چیزوں کی حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، بندوں کے اندر بھی اللہ نے دونوں باتیں رکھی ہیں، ایک ظاہری حالت ہے اور ایک ان کی باطنی حالت ہے۔ ظاہری شکل و صورت، ظاہری حلیہ، اور ایک اندرونی سیرت، اندرونی کیفیت جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہت سے لوگ نادانی اور لاعلمی کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ صرف اندر اچھا ہو، ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں آپ ان عبادتوں میں بھی دیکھیں تو عبادتوں میں بھی دونوں پہلو نظر آئیں گے، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ نماز ہے، نماز کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے۔ نماز ہے کاہے کے لیے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، رکوع میں جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں، سجدے میں اپنی پیشانی کو رگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، تشہد میں ادب کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں، نماز صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اس لیے رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت اللہ کا نام لے لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، یہی کافی ہے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ کہیں گے یہ انتہائی درجے کا احمق اور بیوقوف انسان ہے، اس لیے کہ نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت کا ظاہر بھی ہے۔ ظاہر کیا ہے کہ جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ اطمینان سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھیں، آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، اور باطن یعنی دل میں اخلاص کتنا ہے۔ نماز آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ نماز دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ نماز اللہ کے واسطے پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو قبول کر لے گا۔ ایسے ہی حج کا معاملہ ہے، حج کی بھی ایک شکل ہے، ایک ظاہری صورت ہے حج کی کہ آدمی احرام باندھتا ہے۔ مرد حضرات حج کرتے ہیں تو سلا ہوا لباس نہیں پہنتے، ٹوپی نہیں پہنتے، کرتا اور پاجامہ نہیں پہنتے، موزہ اور جرابیں نہیں پہنتے، بنیان اور نیکر نہیں پہنتے، صرف دو چادروں میں مرد حضرات ملبوس ہوتے ہیں، ایک کو لنگی بنا لیا اور ایک اوپر سے چادر اوڑھ لیا۔ پھر اس کی بھی ایک شکل ہے، اللہ کے گھر کے چاروں طرف دوڑتے ہیں، کبھی اس کو چوما، کبھی اس کو چوما، کبھی یہاں ہاتھ لگایا، کبھی وہاں ہاتھ لگایا،
اور پھر اس کے بعد صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. ذکر کرے بہت اچھی بات ہے، کوئی ذکر نہ کرے، خاموشی کے ساتھ صرف چلیں آپ، وہ شکل اختیار کر لیں تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. مینا جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں اور پھر تینوں شیطانوں کو پتھر مار دیں، کنکری مار دیں تو آپ کا حج مکمل ہو جائے. لیکن یہ حج قبول کب ہوگا؟ جب اس کے اندر اخلاص ہو، جب اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو. تو حج کی ظاہری صورت بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ہم حج تو نہیں کریں گے، ہم اتنے پیسے خرچ نہیں کریں گے، یہ 4-5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، یہ 4 اور 5 لاکھ روپے ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں گے، ہم کسی غریب کے گھر کے چولہے جلنے کا انتظام کر دیں گے، کسی غریب بیٹی کی شادی کا انتظام کر دیں گے، حج کرنے نہیں جائیں گے، یہ پیسے بچا کر فلاں کام میں لے آئیں گے، مسجد بنوا دیں گے. پوچھو فتویٰ کسی عالم سے نہیں بلکہ مدینے والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ فرماتے ہیں فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا. اللہ کو اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کر مرے گا یا عیسائی بن کر مرے گا. اس کی ایک شکل ہے، ظاہری صورت ہے، اور ظاہری صورت پر بھی اللہ کی مددیں آتی، ظاہری صورت پر بھی اللہ کی مدد آتی. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس وقت پوری دنیا کے جو حالات ہیں، آپس میں نفرت، حسد، دشمنی، عداوت، ان تمام گندگیوں سے انسانوں کا سینہ جل رہا ہے، دہک رہا ہے. ہر قسم کی برائیاں انسانوں کے اندر بھری پڑی. ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا نفیس صاحب نے غیبت کے تعلق سے کتنی اچھی باتیں بیان فرمائی. ہر قسم کی برائیاں بھری پڑی. آج حال تو یہ ہے کہ انسان جب رات میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے راستے میں کسی سانپ اور بچھو کا ڈر نہیں ہوتا، اسے کسی شیر اور بھیڑیا اور چیتا کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ ڈر ہوتا ہے تو اپنے بھائی انسان کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی انسان اژدہا نہ بن جائے، ڈس لے، کہیں کوئی انسان شیر بن کر حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی انسان چیتا نہ بن جائے، کہیں کوئی انسان بھیڑیا نہ بن جائے، خونخوار ہو جائے. تو انسانوں سے انسان ڈرتا ہے. آج ہم اور آپ بھی سفر کرتے ہیں. سفر میں آپ خبروں میں دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. ایک بس میں آپ سفر کر رہے ہیں، فرض کر لیجئے، مان لیجئے آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، اور آئے دن ناخوشگوار واقعات پیش آتے رہتے ہیں. اس بس میں ہمارے 2-3 سردار بھائی، پنجابی بھائی بھی سفر کر رہے ہوں. اب پنجابیوں کا عقیدہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، وہ اپنے مذہب پر، اپنے دھرم پر، اپنے دھرم گرو کی باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے ظاہری شکل اپنا رکھی ہے، ظاہری حلیہ اپنا رکھا ہے، جو ان کے مذہب کی پہچان ہے، جو ان کے مذہب کا ترے امتیاز ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں دھرم کے ماننے والے. انہوں نے ظاہری شکل اختیار کر رکھی ہے کہ داڑھی اور پگڑی وہ نہیں چھوڑتے. آپ سچ بتائیں، 3 پنجابی اگر بس میں ہے، کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ کسی ایک پنجابی کو بلا کسی وجہ کے چھیڑ سکے؟ ہے کسی کے اندر ہمت؟ ان کا روب، ان کی ہیبت، ان کا دبدبہ، ان کا ڈر لوگوں کے دلوں میں کیوں آخر چھا گیا؟ کیا بہت بڑے اللہ والے ہیں؟ کیا اللہ کی نصرت اور تائید ان کے ساتھ ہے؟
نہیں، انہوں نے اپنے مذہب کے ظاہر پر عمل کیا ہے اور ظاہری شکل و صورت کو اپنے مذہب کے مطابق بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رعب اور دبدبہ اور ان کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رکھی ہے۔ آج مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق اندر اللہ جانے کب بنے گا دل، کب سدھرے گا، دل کی تاریکی کب ختم ہوگی، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کا عشق، قرآن کی عظمت دل کے اندر کب داخل ہوگی، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن یقین مانیے اگر ہم نے ظاہری حالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنا لی، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر عزت اس ظاہری حالت کی بنیاد پر بھی عطا کرے گا۔ بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ ہوا، آپ سب جانتے ہیں کاہے میں ہوا تھا؟ فرعون نے کہا تم جادوگر ہو، اور موسیٰ علیہ السلام تو جادو نہیں دکھا رہے تھے نا، جادو کرنا تو قرآن کہہ رہا ہے کفر، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ کافرانہ عمل ہے۔ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، تو جادو کرنا اور جادو کروانا یہ کافرانہ عمل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے الزام لگایا کہ تم جادو کر رہے ہو۔ اب جب جادو کر رہے ہو تو بھائی اور بھی بہت سارے جادوگر ہیں، جادوگروں کو بلاؤ، جادو کا مقابلہ جادو سے کراؤ۔ فرعون نے بلایا بڑے بڑے جادوگر، دنیا کے بڑے مشہور اور نامور جادوگر جمع ہوئے، جن کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا، اتنے بڑے بڑے جادوگر آئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ جادوگروں نے، کسی نے رسی پھینکی، کسی نے لکڑی زمین پر ڈالی، ان کی رسیاں اور ان کی لکڑیاں سب سانپ بن کر، اژدہا بن کر میدان میں دوڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا عصا زمین میں ڈالا، وہ اژدہا بنا اور اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ جو دکھا رہے ہیں جادو نہیں ہے، بلکہ یہ خدائی طاقت، یہ معجزانہ قوت، یہ جادو نہیں ہے۔ اس لیے وہ سب کے سب ایمان لے آئے، ان کو ایمان کی توفیق مل گئی۔ اب جب ایمان کی توفیق ملی، علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ آخر ان کو ایک ہی مجلس میں ایمان کی توفیق کیسے مل گئی؟ فرعون کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام کئی بار گئے، اللہ تبارک و تعالی نے تاکیداً کہا تھا قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، موسیٰ جا تو رہے ہو فرعون کے پاس، لیکن جا کر اس سے بہت نرم گفتگو کرنا، پیار کے انداز میں بات کرنا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، ہو سکتا ہے اس کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو جائے، نصیحت حاصل کرنے لگے۔ جاؤ سمجھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے دلائل دیے، سمجھایا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اور جادوگر ایک مجلس میں آئے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے آئے، اور تھوڑی دیر میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے حقدار بن گئے۔ آخر کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اس وجہ سے کہ ان جادوگروں نے جادو دکھلاتے وقت میں حضرت موسیٰ اور ہارون علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم کا لباس پہن رکھا تھا۔ انہوں نے لباس میں، اپنے پہناوے میں ایک پیغمبر کے لباس کی مشابہت اختیار کی تھی۔ پیغمبر کے لباس کی مشابہت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان سے اتنا خوش ہوا اور اللہ ان پر اتنا مہربان ہوا کہ ان کو ایمان کی توفیق مل گئی۔
آج ہم اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب لباس چاہے جیسا اصل معاملہ دل کا ہے. ہمارا دل صحیح ہو جائے بس, ہمارا دل صحیح ہو جائے بس. آپ کو میں بتلاؤں, اس پوری کائنات میں عورتوں میں نبی کی بیویوں سے زیادہ پاکیزہ کوئی خاتون آج تک پیدا نہیں ہوئی. بے شک سب سے زیادہ پاکیزہ خواتین یہ پیغمبر کی بیویاں, نبی کی بیوی سے زیادہ پاک باز عفت مآب کوئی خاتون دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ نبی کی بیویوں کو مخاطب بنایا ہے, اور کیا فرمایا؟ یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں, لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, اگر تمہارے دل میں خدا کا ڈر ہے تو کسی مرد سے بات کرنے میں زبان میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, لچک سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے, نرم گفتگو مت کرنا, ورنہ تم تو پاک باز ہو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض, جس کے دل میں روگ ہے وہ تمہارے بارے میں غلط سوچنے لگے گا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, اور اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا. یہ اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی کی بیویوں سے, نبی کی بیویوں سے. اللہ نے اور آگے کہا نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے, کون ہے نبی کی بیویاں؟ نبی کی بیویوں میں وہ ام سلمہ ہیں, نبی کی بیویوں میں زینب ہیں, نبی کی بیویوں میں جویریہ ہیں, نبی کی بیویوں میں حفصہ ہیں, نبی کی بیویوں میں صفیہ ہیں, نبی کی بیویوں میں عائشہ ہیں, جن کے لحاف میں قرآن اتر رہا ہے. نبی کی بیویوں میں وہ امہات المومنین ہیں کہ جن کے حجرے میں نبی پر قرآن نازل ہوتا ہے, اور نبی کی بیٹیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. نبی کی بیٹیاں کون ہیں؟ زینب ہیں, رقیہ ام کلثوم ہیں جو حضرت عثمان کی بیویاں ہیں, اور اسی طرح حسنین کی والدہ فاطمہ الزہرا جو خواتین جنت کے سردار ہیں. اللہ ان عورتوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ہمیشہ پردے کے ساتھ رہنا, لباس ایسا پہننا جو ساتر لباس ہو, تمہارے بدن کا کوئی حصہ کھلنے نہ پائے. بالکل بالکل بے شک. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے, آخری وقت ہے حضرت فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت اسماء کو فاطمہ کی تیمارداری کے لیے لگا رکھا ہے. میں یہاں رک کر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. آج ایک پروپگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ حضرت فاطمہ ابو بکر سے اپنی پوری زندگی ناراض رہی. ایک پروپگنڈا چل رہا ہے نا کہ حضرت فاطمہ حضرت علی پوری زندگی ابو بکر سے ناراض رہے. آپ غور کریں, اگر ناراضگی ہوتی تو حضرت ابو بکر کی بیوی فاطمہ کی خدمت کے لیے ان کے گھر میں رہتے. آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے, آپ کی گھر والی بیمار ہو, تو آپ کسی ایسے کو بلا لاتے ہیں خدمت کے لیے جن میں بنتی نہ ہو. حضرت فاطمہ کی خدمت کے لیے حضرت اسماء بنت عمیس گھر میں, اور حضرت فاطمہ کچھ وصیتیں کر رہی ہیں. آخری وقت رو رو کر وصیتیں کر رہی ہیں. اسماء, مجھے ایک چیز کا ڈر لگ رہا ہے. کاہے کا ڈر لگ رہا ہے فاطمہ؟ رسول کی صاحبزادی, تمہیں ڈر کس بات کا؟
تمہارے بارے میں تو پیارے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ تمہارے بارے میں تو نبی نے فرمایا جنت کی جوانوں کی سردار فاطمہ ہے، تمہیں کس بات کا ڈر؟ فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ میرے ابا نے مجھ سے وصیت کی تھی تمہارے بدن کو کوئی اجنبی مرد نہ دیکھے، میں نے پوری زندگی اس وصیت کی پاسداری کی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے اسما۔ اسما کس بات کا ڈر ہے؟ جب میرا انتقال ہوگا اور اس چارپائی پر یا اس تخت پر مجھے لٹایا جائے گا جس پر مردوں کو لٹایا جاتا ہے، اور صرف ایک چادر میرے اوپر ڈال دی جائے گی، اس چادر کے اوپر سے یہ نظر آئے گا کہ فاطمہ کتنی موٹی ہے، فاطمہ کتنی دبلی ہے، فاطمہ لمبی ہے یا ناٹی ہے، فاطمہ کا قد کتنا ہے۔ اس چادر کے اوپر سے میرے مرنے کے بعد اجنبی مردوں کی نگاہ میرے بدن کے اوپر پڑے گی، مرنے کے بعد اجنبی مرد میرے بدن کو دیکھ لیں گے۔ مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن میں اپنے ابا جان کو کیا منہ دکھاؤں۔ آج فاطمہ کی ماننے والی عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں جو رات دن فاطمہ سے محبت کا دم بھرنے والیاں ہیں، کیا فاطمہ کی اس سنت کو اور اس سیرت کو اپنایا ہے ہم نے؟ بس کوئی بات ایسا دل میں بس اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ہاں دل میں تو ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی مدد ظاہر کے اوپر بھی آتی ہے، ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دیکھو قرآن اور سنت میں پوری زندگی کی رہنمائی موجود ہے۔ ابھی حال میں ایک بہت بزرگ عالم دین، اس وقت ہندوستان کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھنے والے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے ایک حالیہ بیان پر کتنا واویلا مچایا گیا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کمنٹ کیے، تبصرے کیے، ارے مولانا صاحب کو خالی مسجد مدرسے میں رہنا چاہیے، دین سکھاویں، سیاست سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو وارث بنایا ہے۔ قرآن مقدس اور احادیث میں پوری زندگی کی رہنمائیاں موجود ہیں۔ کیا نبی اکرم علیہ السلام مدینہ منورہ میں حکومت نہیں کرتے تھے؟ بالکل بالکل۔ کیا ابو بکر و عمر اللہ کے نبی علیہ السلام کے وزیر نہیں تھے؟ وزارت بھی نبی کا طریقہ ہے اور حکومت بھی نبی نے بتلایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیاست کو بھی بتلایا ہے، اور اگر دین اور سیاست دونوں کو جدا کر دیا جائے تو جو آج کی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ سیاست انتہائی گھناؤنی اور گندی چیز بنتی جا رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو قرآن و سنت نے ہر چیز کی رہنمائی کی ہے، افسوس تو یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں۔ لباس کے بارے میں بھی قرآن نے رہنمائی کی، اللہ نے صاف صاف کہا ہے اے آدم کے بیٹو، یا بنی آدم، بغیر لاگ لپیٹ کے صاف انداز میں کہا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ جو لباس ہے یہ ہم نے اتارا ہے، ورنہ ہم بھی تم کو بندروں کی طرح پیدا کر سکتے تھے، بندر لباس پہنتے، تم کو خنزیر کی طرح پیدا کر سکتے تھے، کتا بنا سکتے تھے، تم کو ہم کچھ بھی بنا سکتے تھے، سب بغیر لباس کے رہتے ہیں۔ ہم نے تم کو عزت دی ہے، تمہارے جسم کو چھپانے کے لیے ہم نے لباس تمہیں دیا۔ قد انزلنا علیکم لباسا، اور لباس کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اپنی من چاہی لباس خرید لو، جیسا سمجھ میں آئے، جو فیشن سمجھ میں آئے، جو ڈیزائن مارکیٹ میں نئے آ جائے بس اسے خرید کر لے آؤ۔ لباس میں دو بنیادی باتیں دیکھنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کا حکم ہے۔
مانیں گے تو مسلمان رہیں گے، اور اگر اس کا انکار کر دیا یا شک کر لیا کہ صاحب لباس کے معاملے میں ہم آزاد ہیں، ہم جیسا چاہیں لباس پہنے، تو یقین مانیے قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل بے شک۔ ایک مرتبہ کی بات، ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک خاتون، جیسے آج کل ہماری مائیں بہنیں لباس پہنتی، اسی طرح کا لباس پہنے ہوئے سفر کر رہی تھی۔ ایک بیچارہ نوجوان وہ دیکھ رہا تھا، بہت دیر سے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ خاتون کو بہت غصہ آیا، بہت برا لگا، اور انہوں نے، پیچھے بیٹھے تھے ایک بزرگ، ان سے شکایت کی کہ یہ لڑکا اتنی دیر سے مجھے گھور رہا ہے، کتنی بری بات ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بری بات ہے، لیکن بیٹی تمہیں اپنا لباس تو صحیح کرنا چاہیے، صحیح سے لباس پہننا چاہیے، اچھا لباس پہنتے تو دیکھتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے بہت جھلا کر کہا میرا جسم میری مرضی، جب جسم میرا ہے تو میں جیسا چاہوں لباس پہنوں۔ ان بزرگ نے کہا اس بچے نے آنکھیں کرائے پر نہیں لی ہیں، اس کی آنکھ اس کی مرضی، جو چاہے گا وہ دیکھے گا، آنکھیں کرائے پر نہیں ہے اس کی۔ تو آج لباس کے معاملے میں بڑی کوتاہیاں بڑھتی جا رہی۔ قرآن کہہ رہا دو باتیں ہونی چاہیے لباس میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ یواری سوآتکم، تمہارے ستر کو چھپائے، لباس پورا ہو تمہارے ستر کو چھپائے۔ مردوں کا لباس یہ گھٹنوں سے نیچے ہونا چاہیے، گھٹنوں سے نیچے ناف کے اوپر تک، اس کے علاوہ زینت بھی ہو۔ یہ گھٹنوں سے نیچے، گھٹنوں کے اوپر ظاہر کرنے جائز نہیں، ناف کے نیچے گھٹنوں سے اوپر ظاہر کرنا جائز نہیں۔ بہت سے لوگ جانگیاں پہن کر بھینس نہلاتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ کنویں پر نہاتے رہتے ہیں گھر میں سب کے سامنے، گھر میں بڑی بچیاں ہیں، بڑے بیٹے ہیں، ان کے سامنے جانگیاں پہن کر نہاتے رہتے ہیں، جائز نہیں۔ اس لیے لباس ایسا ہو جو ساتر ہو۔ یہ تو مردوں کو ہو گیا، عورتوں کے لیے عورتیں بڑی قیمتی چیز ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا ساز و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز اور سب سے بہترین سامان دنیا کا وہ نیک خاتون ہے، نیک عورت، اس لیے اسے چھپا کر رکھنا چاہیے۔ عورتوں کا لباس کیا ہے؟ یہ ہاتھ اتنے کھل سکتے ہیں، چہرہ ظاہر ہو سکتا ہے ضرورت کے موقع پر، اور قدم یعنی ٹخنوں سے نیچے کا حصہ ظاہر ہو سکتا ہے، باقی پورے بدن کا چھپانا فرض ہے۔ بہت سی عورتیں آستین یا تو آدھی آستین پہنتی ہیں یا پوری آستین پہنتی، لیکن چوڑیوں کے اوپر آستین رہتی ہیں، رکوع اور سجدے میں گئیں تو آستین کھل گئی، نماز نہیں ہوتی، یا بال کھلے نماز نہیں ہوتی۔ اب اس حالت میں جو کوئی ان کے اوپر نظر ڈالتا ہے وہ تو گنہگار ہوتا ہی ہے، اور وہ عورتیں خود جو اپنے جسم کی نمائش کرتی پھر رہے ہیں وہ خود گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر۔ آپ بتائیں حضور تو رحمت بن کر تشریف لائے تھے نا، جب رحمت والا پیغمبر لعنت بھیجنے لگے کتنی خطرناک بات ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام لعنت فرما رہے ہیں اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، بال عورتوں جیسے، مردوں کے لباس عورتوں جیسے، ان مردوں پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت بھیجی۔ تو فرمایا کہ لباس میں یہ دو باتیں بنیادی طور پر ہونی چاہیے۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے اتارا ہے تم پر لباس جو چھپائے تمہارے جسم کو، تمہارے ستر کو، اور زینت کے لیے۔ ہاں زینت بھی ہو، لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ پورے بدن کی بناوٹ نظر آئے، اتنا ہلکا نہ ہو کہ اوپر سے بدن جھلکے، اتنا چھوٹا نہ ہو کہ بدن کے جس حصے کا چھپانا فرض ہے وہ نظر آئے،
لباس ساتر ہو، کچھ ڈھیلا ڈھالا بھی ہونا چاہیے، اور زینت بھی ہو، اچھا لباس ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ جب اپنے کسی بندے کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور پھر ان نعمتوں کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ لے دیکھو میں نے اپنے بندے کو پیسے دیے، کتنا اچھا کپڑا خرید کر لایا، کتنا اچھا لباس ہے اس کا، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا پھر آگے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اب ظاہر بن گیا، اب بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، اب باطن بناؤ۔ ظاہر ہو گیا شریعت کے مطابق، اب جب ظاہر بن گیا دل کو درست کرو، تمہارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، تمہارے دل میں خدا کا ڈر ہو، تمہارے دل میں خشیت ہو، تمہارے دل میں خدا کا خوف ہو، تمہارے دل میں تقوی ہو، اور جب تقوی کی صفت سے تمہارا دل مالا مال ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت تم کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی، اللہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو میں نے گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ہم ظاہر بھی سنواریں اور باطن بھی سنواریں، ظاہر بھی ہمارا شریعت کے مطابق ہو اور دل کا رخ بھی ہمارا اللہ کی طرف ہو، ظاہر بھی بن جائے باطن بھی بن جائے۔ جب دونوں باتیں بن جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، مدد اور تائید شامل حال ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔